لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا گزر کی برتری رب العالمین کی ذات کے لیے حق. بے شمار درود و سلام ہو، درودوں کی بارش ہو آخری پیغمبر برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام اور سفید ریش بزرگوں، عزیز بچوں،
حال ہی میں ہم رمضان المبارک کے مہینے سے رخصت کر گئے. جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا، جس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مکمل تربیت پائی جاتی تھی، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، یا پھر چاہے وہ ایمانیات کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کا معاملہ ہو. ہر چیز کی رہنمائی، ہر چیز کی تربیت، ہر چیز کا درس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر موجود تھا. ضمن ایک سوال یہاں پر ایک کھڑا کروں گا جو کہ وقت کا بھی تقاضا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہی ان تمام چیزوں کی تربیت کے لیے چنا گیا. آپ جانتے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو کہ عمر دراز بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ بعثت نبی علیہ السلام سے قبل لوگوں کی حالت کیا تھی، لوگ کتنے بگڑ چکے تھے، امت کے اندر کتنے فسادات، کتنے خرافات پائے جاتے تھے. مختصراً آپ یوں رکھیں گے ذہن کے اندر کہ کفر اور شرک کے اندر لوگ مبتلا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اسی طرح سے بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا جاتا تھا، یا پھر اسی طرح سے ملت ابراہیمی کے دعوے دار وہ بھی بت پرستی کے اندر ڈوب چکے تھے. حالت یہ ہو چکی تھی لوگوں کی کہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. لیکن ایسے موقع پر لوگوں پر، انسانیت پر ایک احسان کیا رب ذوالجلال نے، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے، ان کو آگ سے بچانے کے لیے ان پر ایک پیغمبر کا مبعوث فرمانا رب العالمین نے فرمایا، اور انہوں نے مبعوث فرمایا اس امت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب کا نزول فرمایا، جس کتاب کا نام ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، جس کتاب کا نام ہم الفرقان کے نام سے جانتے ہیں. پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو آگ کے گھڑے کے کنارے سے واپس لایا اور صحیح ڈگر پر پہنچایا، صحیح راستے پر پہنچایا، اور انہیں
اس تربیت کو ہم نے سمجھنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے اس معاملے میں کہ کس طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے تربیت گاہ تھا، تعلیمی گاہ تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں نہ ہم کھاتے تھے نہ ہم پیتے تھے، پیاس لگتی تھی ہم برداشت کر لیتے تھے، بھوک لگتی تھی ہم برداشت کر لیتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے نے ہمارا ایمان مضبوط کیا ہوا تھا، روزے نے ہمارا یقین مضبوط کیا ہوا تھا، اور روزے نے ہمارا یہ تصور مضبوط کیا ہوا تھا کہ تیرے رب کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر انسان کا تصور اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انسان کو اتنا یقین آ چکا تھا ایمان کے معاملے میں کہ انسان سوچتا تھا اگر میں ہزاروں دروازے بھی بند کر لوں گا، ہزاروں دروازے بند کرنے کے باوجود بھی ایک ذات ضرور مجھے دیکھ رہی ہے، وہ ذات ہے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ۔ یا اس طرح سے آپ سمجھیں کہ انسان کے اندر دو قسم کی خواہشات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک مال کی طلب کی خواہش اور دوسری خواہش جنسی خواہش، عورت کی طلب۔ مال کی طلب جب انسان کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب مال کا حرص، مال کی لالچ انسان کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ مال کا حصول پھر ناجائز طریقے سے کرنا شروع کر لیتا ہے۔ پھر اسے فرق نہیں ہوتی کہ مال صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا غلط طریقے سے آ رہا ہے، مال جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، مال کس انداز کا آ رہا ہے، کیا کرتے کرتے آ رہا ہے، حلال مال ہے حرام مال ہے، کوئی فرق نہیں اس انسان کو پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کو فرق پڑتا ہے تو بس اپنی جیب سے، اس انسان کو فرق پڑتا ہے تو بس اس چیز سے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جانا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، پیسہ مال حاصل ہونا چاہیے، جس مال کا حصول کرنے کے بعد دنیا کے اندر میں خوبصورت زندگی اپنی دنیا کو چمکا سکتا ہوں بہترین طریقے سے۔ یہ مال کی طلب اور جنسی خواہش، جب انسان کے اندر یہ جنسی خواہش حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان پھر ناجائز تعلقات قائم کرنے شروع کر جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، غیر محرمات کے ساتھ۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس دے کر گیا ہے کہ اگر تم مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حلال کے قریب بھی نہیں لیا تھا اپنے آپ کو، تو حلال کھانا کھا سکتا تھا، کھانا ہے جیسے چاول ہے، روٹی ہے، اس کے علاوہ باقی فروٹس ہے، وہ کھا سکتا تھا، لیکن تو نہیں کھاتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے تو حلال کھانے کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ اگر تیری زندگی کے اندر نہیں ہے تو حرام کو چھوڑ، حلال کو کھا لے، جو حلال چیزیں ہیں ان کو کھا لے، لیکن کم از کم حرام سے تو اپنے آپ کو باز رکھ۔ یہ تربیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی کہ کس طرح سے تو حلال کو بھی چھوڑ جاتا تھا، اتنا قابو تیرے اندر تھا، اتنا ایمان تیرا مضبوط کیا ہوا تھا رمضان المبارک کے روزے۔ اب حلال کو کھا لے لیکن حرام کو ترک کر لے، ناجائز طریقے سے مال کا حصول کر رہا۔ یا اسی طرح سے اگر تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنسی خواہشات پر قابو پاتا تھا، اپنے نفس پر قابو، کنٹرول میں رکھ رہا تھا اپنے نفس کو، تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، عقد ہو چکا تھا، نکاح تیرا ہو چکا تھا، تو چاہتا تو جاتا اپنی بیوی کے پاس تیرا جس کے ساتھ عقد ہوا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہوا تھا تیرے کو کہ روزے کی حالت میں تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور آج رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، آج اسلام، شریعت اسلامیہ تجھ سے کہہ رہا ہے تو اگر چاہتا ہے تیرے اندر اتنی ہی جنسی خواہشات کا تجاوز ہے تو اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، تو اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے جس کے ساتھ تیرا عقد ہوا ہے، لیکن کم از کم اس چیز سے تو باز رکھ اپنے آپ کو کہ تو حرام اور ناجائز تعلقات قائم نہ کر غیر محرمات کے ساتھ۔ یہ تربیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، یہ تربیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آج رات کو لیٹ سویا کرتے تھے، سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرتے تھے، پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 8 رکعات تراویح ادا کرتے تھے، یا کوئی انسان 20 رکعات تراویح ادا کرتا تھا، پھر اس کے بعد سوتے تھے۔ آج جبکہ رمضان المبارک تیری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، تو نوافل کا اہتمام مت کر، کوئی بوجھ نہیں ہے تیرے
جاگ جانا، پھر 1 گھنٹہ کے آدھا گھنٹہ جاگ جانا. اگر تو اتنا پہلے جاگ جاتا تھا، پھر سحری کھاتا تھا، پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کرتا تھا، نماز فجر. آج رمضان المبارک کا مہینہ اگر نہیں ہے تو نوافل وہی پڑھا، تو صبح اٹھ کر تہجد مت پڑھ. کوئی لوڈ نہیں ہے تیرے اوپر، کوئی بوجھ نہیں ہے تیرے اوپر، کوئی زبردستی نہیں ہے شریعت اسلامیہ کی تیرے اوپر کہ تجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے تہجد. نہیں، کم از کم اتنا تو کر کہ نماز کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے 5 منٹ جاگ جا، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کر، بس یہ تیرے لیے کافی ہے. یہ تربیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قد افلح المؤمنون. اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے سارے کام کیے، بہت زیادہ عبادات کے انباط لگا دیے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد ہم اس معاملے میں کمزور اور بے بس ہو گئے، یاد رکھیے گا کامیابی یہ نہیں ہے. عبادات کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے، عبادات کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ اس تراویح کی، نہ نوافل کی، نہ تہجد کی، نہ اس کے علاوہ ان فرائض نمازوں کی، نہ اس احسان کی، نہ اس خلوص کی، نہ تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اہمیت اس وقت ہے مسلمان کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم للزکاة فاعلون. تو اگر لغو بات سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بچتا تھا، چغلیوں سے بچتا تھا، غیبت سے بچتا تھا، زکات دیتا تھا، خرچانے والوں میں تھا، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اب تیرے اندر دوام ہونا چاہیے. یہ صفت لازمہ ہے ایک انسان کے اندر، یہ ہمیشہ ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر. رمضان کے اندر فرض، رمضان کے بعد بھی فرائض نمازوں کا اہتمام، رمضان کے اندر زبان کی حفاظت، رمضان المبارک کے بعد میں رمضان المبارک کے بعد بھی زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے. جو صفت ہمیشہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے مسلمان، جو صفت ہمیشہ ایک انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، اور وہی انسان کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا بس اس کے بعد عبادات کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، اسلام بھی ختم ہو گیا. نہیں مسلمان، اب یوں سمجھ لیجیے گا کہ آپ ایک مہینے کی تربیت گاہ کے اندر موجود تھے. جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا، آپ ایک مہینے کی عبادت گاہ کے اندر موجود تھے. جس طرح سے ایک انسان جاتا ہے نا کسی اسکول کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی کالج کے اندر جاتا ہے، وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہ تربیت حاصل کرتا ہے، وہاں پر تعلیم کا حصول کرتا ہے، پھر اس تعلیم کو کیا کرتا ہے؟ یوں ہی چھوڑ دیتا ہے. اس تعلیم کو مکمل طور سے اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے، پھر وہ اسی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. انسان نے 20 سال لگائے ہوتے ہیں اس تعلیم کے حصول کے لیے، اور انسان کو یہ سمجھنا ہے یہاں پر کہ ہم ایک مہینے کی عبادت گاہ کے اندر موجود تھے، جہاں پر ہمیں تربیت کا حصول کرنا تھا، جہاں پر ہم نے درس حاصل کرنا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی. کس طرح کی تعلیم؟ کہ مال کا حصول کیسے کرو گے، کامیاب زندگی کس طرح سے گزارو گے، مکان کس طرح سے خوبصورت بناؤ گے، یا اس کے علاوہ باقی معاملات میں کس طرح سے آگے بڑھو گے. کیا ایسا تربیت؟ نہیں، بلکہ تربیت ہمیں یہ حاصل کرنی تھی کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ کے وفادار کس طرح سے بنو گے، اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کرو گے، اپنے نفس کے خواہشات کو کس طرح سے قابو میں رکھو گے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کا درس ہے. ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور تیرا وتیرہ بھی بدل گیا، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور تیرا طریقہ کار بھی بدل گیا. تیرے رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد اسلام کی چھٹی ہو گئی، نمازوں کی چھٹی ہو گئی، خرچانے کی چھٹی ہو گئی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہاں ہے کامیاب وہ انسان جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، لیکن وہ نمازی نہیں مسلمان جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھی، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نماز کا چھوڑ دیا. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آنکھوں کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، نہ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ وہ خرچانہ کہیں نظر آ رہا ہے. ایسا انسان کامیاب نہیں ہے. بلکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کو جو زندگی ملی ہے نا، یہ زندگی انسان کا لمحہ لمحہ اپنی عبادت کے لیے.
اسے دنیا کی بھی اور اپنی بھی ضرورت ہے. یہ انسان مزدوری کرتا ہے، یہ تو اپنی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے پوشاک ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے مزدوری کر کے. لیکن یوں نہ ہم سمجھ بیٹھے کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے. یوں نہ ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید کمانا اور پھر گھر والوں کو کھلانا اور مکان بنانا یہی میری زندگی کا مقصد ہے. نہیں، یہ تیری لیے ضروریات پورا کرنے کے لیے وقت دیا ہوا رب ذوالجلال نے، اور اس سے اسلام روکتا بھی نہیں ہے. ایک مقام پہ فرماتا ہے رب العالمین وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا تم فضل تلاش کرو، لیکن پہلے نمازوں کا اہتمام کرو. نماز پڑھو، نماز کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ. ڈھونڈو روزی کہاں پر کیا ہے تیرے مقدر میں. اس کو تو اللہ نے روزے کو اپنا فضل بولا ہوا ہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کمانا ہی ہو اور ہم اصل زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہوں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. اس کو سمجھنا ہوگا ہم لوگوں کو. ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمیں جو رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے وہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایسی طرح سے مشہور آیت مبارکہ ہے. آغاز میں خطبہ مسنونہ کے آغاز میں ہر ایک خطیب یہ کہتا ہے، ہر ایک مقرر کی زبان سے سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مسلمان، اللہ سے ڈر جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، لیکن تم مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، لیکن جب مرے گا مسلمان کی حالت ہونی چاہیے تھی. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اختیار دے رکھا ہوا شریعت اسلامیہ نے بھی، اللہ نے بھی اور سب لوگوں نے بھی، موجودہ دور نے بھی آپ کو اختیار دے رکھا ہے. اپنے لفظ نے بھی اختیار دے رکھا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو میری حالت بگڑ چکی ہے اس وقت، جو میری حالت دین کے معاملے میں بگڑ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، جس ڈگر پر میں اس وقت پہنچ چکا ہوں دین کے معاملے میں، کیا یہ حالت مسلمان کی حالت ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ہماری حالت تو خدا کی قسم بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، اور جس طرح سے پچھلے سال یا اس سے پہلے جو سال رمضان المبارک کے بعد ہمارے آئے، جو مہینے آئے، وہی حالت اس سال بھی ہماری ہوگی، اور ہر سال نہ جانے آئندہ بھی یہی حالت ہو. جب تک ایک انسان کو سمجھ نہ آئے یہ نقطہ کہ میرا صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینے، وہ 11 کے 11 مہینے، اور رمضان المبارک کا ایک مہینہ لے کر یہ 12 کے 12 مہینے میرے کو عبادت کے لیے دیے ہیں رب ذوالجلال نے، اپنی بندگی کے لیے رب ذوالجلال نے دیے ہیں. اور حالت ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ شاعر بھی عکاسی بہترین انداز میں کرتا ہے. شاعرانہ انداز میں یہاں پر ترنم کے ساتھ یہ دو الفاظ رکھوں گا کہ شاعر کہتا ہے، وہ سحری وہ افطار وہ روزے وہ دعائیں، وہ سب خواب تھا جو گزارا تھا ہم نے. اس نقطے کو سمجھ لیجیے گا، بہت ہی زیادہ گہرائی ہے اس شعر کے اندر، بہت ہی بہترین قسم کی عکاسی کی ہوئی شاعری. وہ سحری وہ افطار وہ روزے وہ دعائیں، وہ سب خواب تھا جو گزارا تھا ہم نے. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انسان حقیقی زندگی کے اندر ہوتا ہے نا، نیند میں، نیند کے حالت میں کیا انسان دیکھتا ہے؟ سپنا دیکھتا ہے. ہر ایک انسان کا تجربہ اس معاملے میں، ہر ایک انسان سپنا دیکھتا ہے. زندگی کے اندر سپنے کی حالت میں کیا انسان دیکھتا ہے؟ کبھی انسان برباد ہو جاتا ہے، کبھی انسان آسمان کو چھو جاتا ہے، کبھی انسان کیا کچھ نہیں پاتا زندگی کے اندر، کیا کچھ نہیں حاصل کرتا زندگی کے اندر، کون سے اسٹیج پر فائز نہیں ہوتا زندگی کے اندر. سپنے کی حالت میں بتلا رہا ہوں. سپنے کی حالت میں ہم نے بہت پیسہ کا حصول کیا ہوا ہوتا ہے. سپنے کی حالت میں ہم نے بہت زیادہ بڑے بڑے مکانات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان بیدار ہو جاتا ہے، حقیقی زندگی کے اندر پاتا ہے اس کے ہاتھ خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ پاتا ہے کہ نہیں، میں سپنا دیکھا
میں اللہ کا دغا باز ہوں. رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی زندگی کے اندر اللہ کے وفادار بنے اور دائمی ہمیشہ کی مسلسل دوام رہے زندگی کے اندر عبادات کے معاملے میں, اور وہی انسان کامیاب ہے مسلمان. اور اسی چیز کے بارے میں ایک صحابی نے سوال کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتلا دیجئے کہ آپ کی بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ بہت ہی بہترین قسم کے الفاظ بتلایا. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. بس کہا کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پر ڈٹ جا, پھر اس پر دوام دکھا, پھر ہمیشگی دکھا ان پر. اور وقت کا تقاضا ہے یہاں پر میں ایمان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایمان کی تعریف قل آمنت باللہ یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. آپ نے جب زبان سے کہہ دیا لا الہ, پھر اس کے بعد وہ تصدیق بالقلب, خالی زبان سے ہی کہنا کافی نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے. زبان سے تو منافقین بھی کہتے تھے, لیکن ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے ساتھ میں ہے, دائیں جانے بائیں جانے پیچھے آگے, یہ جو آپ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں, وما ہم بمؤمنین, یہ مومنوں میں سے نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین بھی دعویٰ کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا, لیکن کافی نہیں ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا, بلکہ وتصدیق بالقلب, آپ کا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے اس چیز کے لیے, دل سے بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے. وعمل بالجوارح, پھر اعمال کے ذریعے یہ ساری چیزیں دکھانی ہے. اعمال کر کے خالی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا دل بھی تصدیق کرنا چاہیے اس چیز کے لیے. آپ کے اعمال کے ذریعے معلوم ہونا چاہیے, آپ کے اندر وہ خصوصیات, وہ اوصاف ظاہر ہونے چاہیے جو اوصاف تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ جس کے اندر جتنا لا الہ الا اللہ بسا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا ہے, یعنی آپ کو جتنی محبت ہے, جتنا لگاؤ ہے, جتنا عشق ہے اس کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ساتھ, اسی طرح سے آپ کی زندگی دکھے گی. آپ کی زندگی کے اندر خصوصیات دکھیں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا اسکول جانا, آپ کا اسکول سے آنا, آپ کے گھر کے اندر داخل ہونا, آپ کا مسجد کے اندر داخل ہونا, آپ کا باتھ روم کے اندر داخل ہونا, نکلنا, راستے سے چلنا, ان ساری چیزوں کے اندر صفات جھلکتی ہوں گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کافی نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ, بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, دل میں بھی جب تصدیق کر دیا, وعمل بالجوارح, پھر کر کے دکھایا میں کتنا مضبوط مسلمان ہوں. یہ صفت کب تھی؟ یہ صفت تھی ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اس لیے تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہماری مسجدیں بڑی تھی, ہمارے پاس دعویٰ بھی تھا زبان سے لا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد ہمارا دل بھی تصدیق کیا ہوا تھا. اس لیے تو ہم مسجد تک آتے تھے اپنے کام دھندے چھوڑ کر, اپنی مصروفیات اور مشغولیات کو ترک کر کے. پھر جب ہم مسجد میں پہنچتے تھے, یہاں پر ہم اپنے اعمال کے ذریعے دکھاتے تھے کہ میں کتنا مضبوط ایمان والا ہوں. وعمل بالجوارح, لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور پھر جواب دیں اپنے آپ کو, کیا وہی ایمان آج میں آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا وہی ایمان آج میں تیری زندگی کے اندر موجود ہے؟ کیا نمازوں کا اہتمام اسی طرح سے ہے؟ کیا وہی صفات آج میں تیری زندگی کے اندر موجود ہے جو صفات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر موجود تھی؟ اور یہی چیز کہتے ہیں اس صحابی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اور ایمان سے مراد جو آپ نے سنی اس وقت تفسیر, اور ثم استقم, خالی کافی نہیں ہوگا صحابی اتنا ہی کہ تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد دل سے بھی تصدیق کرتی, اس کے بعد اعمال کے ذریعے بھی دکھا دیا, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, بس ختم ہوگی تیری زندگی کا مقصد. نہ, ثم استقم, زندگی بھر دوام دکھا ان چیزوں پر, زندگی بھر قائم رہے اس چیز پر, عبادات سال بھر, زندگی بھر تیری زندگی کے اندر موجود ہوگی.
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہیں آتی. جب تک آپ کو موت نہیں آتی تب تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مختصر سے وقت کے اندر یہ دو الفاظ رکھوں گا آیت کریمہ کے اندر. ایسے انسان کے لیے بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہے رب ذوالجلال. کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اور ہم سب کا دعویٰ الحمدللہ یہی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن کافی نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ آیت کے تحت یہ کافی نہیں ہے کہ نا ثم استقاموا، پھر ہمیں استقامت دکھانی ہے اس معاملے میں، دوام دکھانا ہے اس معاملے میں. اور قرآن کہتا ہے جس نے پھر اللہ کو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دوام دکھایا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ان پر نزول فرماتا ہے فرشتوں کا جناب رب ذوالجلال. نزول کس طرح سے فرماتا ہے؟ اس بندے کے پاس فرشتے بھیجتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے کیا کہتے ہیں اس انسان کو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور انسان کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہوگی رب العالمین اس نعمت سے ہم لوگوں کو نوازے. یہ فرشتے اس انسان کو کہیں گے، انسان مرنے والا ہوگا، انسان کو فکر ہوتی ہے، پھر انسان کو فکر ہوتی ہے اب امی جان کا کیا ہوگا، اب ابا جان کا کیا ہوگا، پیچھے میں تو چلے جاؤں گا، میری زمین کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، یہ جو سونا چاندی جو گھر میں پڑا ہوا اس کا کیا ہوگا، میری وراثت کا کیا ہوگا، اس کو کون دیکھ بھال کرے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا، بہنوں کا کیا ہوگا. یہ فکر بہت زیادہ انسان کو رہتی ہے. لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو آگے کا خوف کھا نہ پیچھے کا غم کر. یہ مت سوچ کہ تیری امی جان کا، تیرے ابا جان کا، تیرے بہن بھائیوں کا کیا حال ہوگا، اس کا نگہبان خود رب ہے، تو بغیر فکر کے رہ. اور یہ بھی مت سوچ کہ آگے تیرے ساتھ کس طرح کے مراحل آئیں گے، وہ جہنم، وہ دوزخ، وہ قبر کا عذاب، وہ بچھو، وہ سانپ، وہ تھوڑے سے سر پر مارنا، اور پھر قبر کا مختلف قسم کا عذاب اور چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو خوف مت کا. وابشروا بالجنہ، بلکہ تیرے لیے تو خوشخبری ہے. وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. تو نے دوام دکھایا زندگی کے اندر، تو ہمیشہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہا. روزداری کے اندر بھی، رمضان المبارک کے بعد بھی اب تیرے ساتھ رب العالمین کا وعدہ تھا جنت، اور وعدہ پورا ہو چکا ہے. آج تیرے حق میں، تیرے مقدر میں، تیرے رب نے جنت میں کی ہوئی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم وہی تیرے دوست ہیں بندے جو دنیا کے اندر بھی تیرے ساتھ تھے اور آخرت کے اندر بھی تیرے ساتھ موجود ہیں. جو وہاں بھی تیرے ساتھ موجود تھے وہی دوست ہیں، اور یہاں بھی تیرے ساتھ موجود ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب جس چیز کی طلب تو رکھتا ہے، طلب کرے گا مل جائے گا. یہ خوشخبری سناتا ہے اس انسان کو کون؟ فکر کر مت کر، غم مت کھا، بلکہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اور بہت ہی بڑا انعام دے گا اس انسان کو رب ذوالجلال. مولا اس انعام سے ہم لوگوں کو بھی مالامال. نزلا من غفور الرحیم. معمولی بات نہیں ہے، مہمان ہوگا تو میزبان ہوگا خود ذات ذوالجلال حضرت رحمان. دنیا کے اندر ہم کیا سوچتے ہیں؟ مجھے دعوت تھی فلاں بندے کی، مجھے فلاں بڑے بندے کے گھر سے دعوت تھی، میں اس کی دعوت پہ گیا تھا، فخری انداز میں کہتے فخر محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ مہمان تو ہوگا، تب میزبان ہوگا کون؟ رب ذوالجلال خود. تو آئے گا، تیرے لیے دسترخوان بچھائے گا خود، تیرے لیے نعمتیں ڈالے گا خود، تو تیرے لیے گھر کے اندر دخول کے لیے اہتمام سارا کرے گا خود. کون؟ ذات ذوالجلال حضرت رحمان. یہ بہت بڑا انعام ہوگا رب العالمین ہم سب کو انعام سے نوازے. لیکن کس انسان کے لیے؟ جس انسان کے پاس دوام ہوگا زندگی کے اندر مسلمان، جس انسان کے پاس ہمیشگی ہوگی اعمال کے معاملے میں. اور پھر حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
رب فرماتا ہے یہ نعمتیں کس کو عطا کروں گا؟ اس انسان کو جس نے دوام دکھائے زندگی کے اندر. اور اس کے بعد بہت سی رب العالمین نے انعامات رکھے جیسے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. بہت زیادہ انعامات رکھے ہوئے اس انسان کے لیے. گویا انسان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان گزر گیا, رمضان کے اندر عبادات تھی, اب ہمیں دعا کرنی چاہیے مولا وہ عبادت بھی ہماری قبول فرما اور آنے والے رمضان تک بھی ہمیں پہنچا دے, اور وہاں تک ان دونوں رمضان المبارک کے درمیان جو ہماری زندگی گزرے گی وہ بھی اسی انداز کی گزرے. اللہ کی بغاوت میں اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا قبول فرمائے. ہمارے وہ صیام, وہ قیام, وہ روزے, وہ احسان, وہ سب کچھ اللہ کے رضامندی کے لیے جو ہم نے کیا ہے وہ سب قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر